اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم حفاظت و تدوین حدیث دور اول کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں پہلا سبق ہے عہد نبی اور عہد صحابہ کرام میں حدیث کی جو حفاظت تھی اور تدوین کا کام تھا وہ کس طرح سے انجام دیا گیا۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سوالات کے جوابات بھی نشان لگاتے جائیں گے۔ پہلا سوال اس کا جواب بھی ہے یہ کہ حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ مختصر سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کو حدیث قولا اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں اور معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ان کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ ہمارا دوسرا مختصر سوال ہے، تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب اسی طرح شہ سرخی کی شکل میں ہم لکھیں گے، تدوین حدیث سے مراد، اور پھر ہم جواب لکھیں گے تدوین حدیث سے مراد ہے کہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا۔ تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارا تیسرا مختصر سوال ہے کہ دور رسالت میں احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 2 بڑے ذرائع لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اسی طرح ہم شہ سرخی بنائیں گے کہ دور رسالت میں احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے ذرائع۔ جواب ہے، دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے۔ یہ ہمارے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ذیل ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرمانرواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے۔
اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے۔ ہمارا چوتھا مختصر سوال یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کرتا تھا۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ ہمارا پانچواں سوال صحیح ستہ کی کتب کے نام۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحیح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ ان میں سے آپ 2 یا 3 جتنی آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیجئے گا۔ ہمارا پانچواں مختصر سوال اس سے مکمل ہو جائے گا۔ پانچویں سوال میں انہوں نے 2 کتب کے نام پوچھے ہیں، تو آپ 2 کتب کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر کی آیت 7 کا حوالہ ہے۔ ترجمہ: اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ سبق کے مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا۔ صحیح ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین کا۔ مختصر جوابات ہم نے پڑھائی کے دوران ہی نشان لگا لیے تھے۔ عزیز طلباء، سبق کا تفصیلی سوال ہے جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں۔ ویسے تو پورا چیپٹر ہی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کو ہم نے ترتیب سے شہ سرخیوں کی شکل میں اس طرح سے لکھا ہے کہ پہلے ہم حدیث نبوی کی تعریف بتائیں گے کہ اس میں حدیث نبوی سے کیا مراد ہے، پھر تدوین حدیث کی وجہ بتائیں گے۔ تدوین حدیث کی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ میں اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ پھر تدوین حدیث سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ اس سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تدوین حدیث کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں کہ دور رسالت میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کام میں خود نبی کریم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ آپ خود اس بات کو پسند فرماتے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔
اسی وجہ سے آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ دور رسالت میں تدوین حدیث کے ذرائع کیا تھے؟ اس کی ہیڈنگ دیں گے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، شہ سرخی ہے، دور رسالت میں حدیث مبارکہ کی کتابت کی شہادت۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کی فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے۔ اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوائے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ، بعض صحابہ کرام کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا مرتب کردہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ عزیز طلباء، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے ذاتی طور پہ کوشش کی، اسے بھی ہم شہ سرخی کا بنائیں گے۔ تابعین کی تدوین حدیث کی کوشش۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سرکاری طور پر جو جمع تدوین کا سلسلہ تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا۔ امام مالک اور صحاح ستہ کی کتب کا حوالہ دیا جائے گا۔ جمع تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ مؤلفین جو لکھنے والے ہیں: موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ محاصل: جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء، تفصیلی سوال آپ کے سبق میں سے ہی نکالا گیا ہے۔ غیر ضروری باتیں حذف کر کے ضروری پیراگراف کو شہ سرخیوں کی شکل میں ترتیب دے کے تفصیلی سوال لکھا گیا ہے۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔